السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارا آج کا خاص موضوع ہے موبائل فون۔ موبائل فون کے بارے میں جو ہمارا لیسن ہے اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم آمادگی کی طرف آتے ہیں۔ کالم الف کے الفاظ کے رشتے کی مناسبت اور نیچے دیے گئے الفاظ اور تصاویر کی مدد سے کالم بے کی خالی جگہ میں موزون لفظ لکھیے، یعنی تصویروں کی مدد سے لفظ چن کر پر کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیلی ویژن، بجلی۔ یہاں موبائل فون کے ساتھ کتاب، بیٹری، پانی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا لفظ اس کے لیے موزون رہے گا، تو اس کے لیے موزون لفظ ہے بیٹری۔ اب ہم آتے ہیں بک ریڈنگ کی طرف۔ میں سیدھے موضوع پہ آ جاتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ دور کسی شخص کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو خط ہی ایک ذریعہ تھا۔ یہ خط کسی قاصد کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، پھر ڈاک کا نظام وجود میں آیا۔ قاصد یعنی پیغام بھیجنے والا، جو پیغام لانے یا لینے والا ہو اس کو قاصد کہتے ہیں۔ ڈاک خانے میں خط جمع کیا اور ڈاک کے کارندوں نے اسے دیے گئے پتے پر پہنچا دیا، یعنی کہ جو پوسٹ ماسٹر ہوتے ہیں وہ ان خطوط کو اپنی جگہوں پر پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے تھے یا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گاڑیاں، ریلوں اور جہازوں کی مدد سے خط پہنچانے میں جلدی ہوئی۔ اسی دوران گرام بیل نے 1875 میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ اس میں آگے جا کر بہتری آتی گئی۔ پھر کیا تھا؟ تاروں کا جال بچھ گیا۔ زبانی پیغام کے لیے نہ قاصد کی ضرورت رہی اور نہ ہی خط واحد ذریعہ رہا، یعنی کہ بہت سارے ذرائع پھر وجود میں آئے۔ دور کے کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ گھر بیٹھے ہی فون پر بات ہوئی۔ بات بھی یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے ایسے کہ جیسے دونوں آمنے سامنے ہوں مگر ایک دوسرے کو دکھائی نہ دیتے ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ شروع میں اس فون میں ایک ہی چونگا ہوتا تھا۔ بات کرتے وقت اسے منہ کے ساتھ لگاتے اور بات سننے کے لیے کان کے ساتھ۔ پھر 2 چونگوں والا فون آیا، ایک بولنے کے لیے اور دوسرا سننے کے لیے۔ اس کے بعد کارڈ کے بغیر یعنی کارڈ لیس فون بھی آ گیا، یعنی اب فون کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ گھر، آنگن یا چند میٹر کے دائرے میں آدمی چلتے چلتے بھی بات کر سکتا تھا۔ زمانہ بدلتا گیا۔ ٹیلی فون کی دنیا میں اس کے بعد کی کہانی موبائل فون کی کہانی ہے۔ اب جہاں کہیں دیکھیں کوئی نہ کوئی کان کے ساتھ موبائل فون لگائے بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ چھوٹا سا برقی آلہ ہے جسے آدمی چھوٹی موٹی چیزوں کی طرح جیب میں رکھ کر جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، جہاں سے چاہے اس کے ذریعے سے بات کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے موبائل فون کہا جاتا ہے۔ یہ سیل فون یا ہینڈ فون بھی کہلاتا ہے۔ موبائل فون شروع میں اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آج کل ہوا کرتا ہے۔ موٹورولا کمپنی کے مارٹن کوپر نے پہلی بار جس فون کی نمائش کی اس کا وزن 2 کلو گرام تھا۔ اس نے بیل کمپنی کے ڈاکٹر جوینل انجل کو 13 اپریل 1973 کو اس پر پہلا فون کیا۔ 1979 میں جاپان میں پہلا نیٹ ورک نظام چالو ہو گیا جو 5 سال کے اندر اندر پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس کے بعد چند ہی برسوں میں اس سہولت کا استعمال پوری دنیا میں ہونے لگا۔ اب تو دنیا کے کونے کونے کا آدمی نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس کے ذریعے دوسروں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، یعنی اس چھوٹے سے برقی آلے میں گویا پوری دنیا آبسی ہے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات،
موبائل فون کے لیے ایک چھوٹا سا چپ درکار ہوتا ہے. یہ سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول یعنی سم کارڈ کہلاتا ہے. فون کی دنیا میں پہلا سم کارڈ 1991 میں آیا. اس سے پہلے موبائل فون سم کارڈ کیے بغیر ہی ہوتے تھے اور اس کا کام بھی موبائل فون ہی کرتا تھا. چھوٹی سی ڈاک ٹکٹ کے سائز کے اس سم کارڈ سے فائدہ یہ ہوا کہ اسے ایک فون سے نکال کر دوسرے فون میں لگایا جا سکتا ہے، ورنہ اگر فون کسی وجہ سے خراب ہو جاتا تو سارا ریکارڈ ضائع ہوتا تھا. جی بچوں، موبائل فون اب صرف فون ہی نہیں رہا بلکہ اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں. اس پر ہم تحریری پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی ریٹن. نیند سے جاگنے یا کوئی بات یاد دلانے کے لیے الارم رکھ سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، چھوٹا موٹا حساب کر سکتے ہیں، فوٹو یا فلم کھینچ سکتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام سن اور دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کئی طرح کے کھیل بھی کھیل سکتے ہیں. 1998 میں اس کو کاروبار کے لیے استعمال میں لایا گیا جب فن لینڈ میں پہلی بار رنگ ٹون فروخت ہونے لگے. اب تو خبریں، موسم کا حال، لطیفے، اشتہار، غرض طرح طرح کی سہولیتیں اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. یہ بظاہر چھوٹی سی شاید بڑے کام کی چیز ہے، تاہم اس کے استعمال میں احتیاط برتنا لازمی عمل ہے. یعنی کہ اس چھوٹی سی شے کے استعمال کرنے میں ہمیں احتیاط برتنا لازمی ہے. تو یہ پیارے بچوں، میں نے کتاب سے یہ سب کچھ پڑھا. امید ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی. آج انشاءاللہ اتنا ہی. آئندہ ہم اس کے سوالات وغیرہ جو ہیں اس پر بات کریں گے. اس وقت میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے